بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل یامس کچن۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج یامس کچن میں بننے جا رہی بہت ہی یمی سی مچھلی کا سالن، اور ایک بالکل چینج، اور آپ کو یہ ریسیپی بالکل ڈیفرنٹ لگے گی۔ تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک دیگچی لی اور اس میں پانی کو ہم نے بوائل کر لیا۔ جب پانی ابلنے لگے گا تو اس میں ہم نے مچھلی جو ہے وہ اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ پہلے ہم نے اس کو اچھے سے صاف کر لیا فش کو، تو جسٹ اس کو 1 یا 2 منٹ کے لیے ہم اس کو ابالیں گے مچھلی کو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے مچھلی کو اچھے سے صاف کر لیا، اس کے اوپر جیسے ہوتے ہیں سکن ہوتی ہے، تو اچھے سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور انٹرنل بھی، جیسے کہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے تقریباً یہاں پہ 3 kg جو ہے وہ فش لیے، اور ایک جو ہے ہم نے اس کو پہلے سے ہی پانی میں ڈپ کر دیا تھا، ابلتے ہوئے پانی میں، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہو جسٹ 1 یا 2 منٹ لگیں گے تو اس کی جو سکن ہے وہ ہلکے سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہم اس کو پانی سے نکال لیں گے۔ تو ہمارا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اس کی بوائلنگ کا، اور ابھی اس کو ہم نکال لیں گے۔ اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، تو ہم نے یہ جو چمچ ہے اس کو تھوڑا چینج کر دیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ سکن جو ہے وہ خود بخود اچھے سے ریموو ہو جائے گی۔ تو اس کو جو ابالنے کا مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا سکن بہت اچھے سے اوپر سے اس کی صفائی بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور دوسری یہ کہ ہم نے اس کے سارے جو کانٹے ہیں اس کو نکال دینا ہے۔ تو جب یہ ابل جائے گی فش تو آرام سے اس کو ہم کانٹے اس کے جو ہے وہ نکال سکیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے جیسے پہلے ایک فش کو ابال لیا تھا، تو دوسری بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے دونوں ساتھ میں ڈال دیے، اور اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں ابالنا، ورنہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو ابالنے کا اس میں مین تھا اس کی صفائی کا، اور کانٹے جو ہم نے اس میں سے ریموو کرنے ہیں، اور تھرڈ جو ہے جو مین ہے اس کا ریزن کہ اس میں سے بالکل جو اس کی سمیل ہے فش کی وہ ریموو ہو جائے گی اچھے سے۔ یہاں پہ ہماری جو تینوں مچھلیاں ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں نیکسٹ پروسیس پہ جانے کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل فریش مچھلی ہے۔ تو یہاں جو ہمارا سٹیپ ہے اس کی صفائی کا، یہ جیسے اوپر اس کے بلیک بلیک سکن ہے اس کو ہم ریموو کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ گھر کی مچھلی، تو یہ ہمارے نہر کی مچھلی ہے، بالکل ہی قریبی نہر کی، اور بالکل فریش مچھلی ہے۔ یہاں پہ دسمبر میں جیسے کہ نہروں کا ایک نظام ہوتا ہے ان کی صفائی کا، تو اکثر لوگ جو ہیں نا بہت ایزیلی مچھلی جو ہے وہ جال وغیرہ لگاتے ہیں، تو ہر گھر میں ہی تقریباً فش آتی ہے۔ تو اور سردیوں میں تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ سردیوں کی ایک نیڈ بھی ہے، تو بہت ضروری ہے سردیوں میں مچھلی کھانا۔ یہ دیکھیں جیسے سکن اس کی ریموو ہو رہی ہے ایزیلی اوپر سے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے امی جو ہیں وہ بھی ہیلپ کر رہی ہیں ہماری ساتھ ساتھ۔ تو یہاں اس کو اچھے سے ہم نے دیکھنا ہے، اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اکثر بچے مچھلی نہیں کھاتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے جو پروسیس ہے نا وہ فالو کرنے پڑتے ہیں کچھ بچوں کے لیے۔ ہاں، اور آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، کہ جیسے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا اکثر تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم کانٹے ہیں تو مچھلی نہیں کھانی ہے،
تو اس کو ہم ریموو کر رہے ہیں کانٹے اچھے سے کہ اس میں کوئی بھی کانٹا باقی نہ بچے تاکہ بچے آرام سے اس کو کھا سکیں. اور اگر آپ کو یہ پروسیس پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کس طرح سے مچھلی فرائی کے پیسز میں اچھی لگتی ہے یا سالن میں, یا جیسے آج ہم اس کا سالن بنا رہے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں ہمارے لیے. تو جیسے کہ یہاں پہ مچھلی کا جو ہے کانٹے نکالنے کا پروسیس تقریباً جو ہے مکمل ہونے کو جا رہا ہے. تو پہلے تو ہم اس میں رفلی اس کو نا دیکھ لیتے ہیں کانٹے, تو اس کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ سے اچھے سے اس میں دیکھنا ہے کہ باریک کانٹے جو ہیں وہ نہ رہ جائیں اس میں. تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن یہ کہ آپ کی بہت اچھی ایک ڈش جو ہے وہ فش کی ریڈی ہوگی. یہاں پہ ہم نے اس کی گریوی کے لیے جو لیے ہیں پیاز, تقریباً ہم نے 3 درمیانے سائز کے لے لیے تھے, ان کو ہم نے چاپ کر لیے. اور ٹماٹر بھی ہم نے تقریباً بڑے سائز کے 3 لیے تھے, اور لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 3 ٹیبل سپون 3 to 4 ٹیبل سپون. آئل ہم نے یہاں پہ تقریباً 1 کپ لے لیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 3 kg فش ہے. سبز مرچ بھی لی ہے ہم نے یہاں پہ. جیسے لائٹ گولڈن ہو جائیں گے کلر میں پیاز, تو اس میں ہم شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ, سبز مرچ فائنلی چاپ کی ہوئی, اور ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. اچھے سے ہم نے اس کو مکسنگ کر لینی ہے, پیاز اور ٹماٹر, سبز مرچ, اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی اچھے سے ہم نے گریوی ٹائپ ہم نے مسالہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. یہاں پہ جو ہم نے گرائنڈ فارم میں لیا ہوا تھا لہسن ادرک تقریباً 3 to 4 ٹیبل سپون ہے, اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے. یہاں پہ ہمارا جو مسالہ تقریباً ریڈی ہے, تو اس میں ہمارے جو ہم نے اس میں شامل کر دیا نمک 1.5 ٹیبل سپون. آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں شامل کر سکتے ہو. مسالے اس میں بہت زیادہ نہیں جائیں گے, جسٹ یہاں پہ 1/2 ٹی سپون ہم نے لی ہے ہلدی, پہلے نمک شامل کیا ہے پھر ہلدی, اور ابھی ہم نے تقریباً لال مرچی پاؤڈر ہے 2.5 ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کیے. آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو. اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے. یہاں پہ ہم نے تقریباً 2 to 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی اس میں شامل کرنا ہے, اور دھنیا ہم نے تقریباً 1/2 بنچ جو ہے وہ کاٹ کے اس میں شامل کر دیا تھا, اور سبز مرچ بھی 3 سے 4 عدد ثابت. اور ہمارے پاس جو ہماری فش ہے کانٹے کے بغیر بالکل ریڈی ہے. مسالے میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو. بس یہاں پہ یہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی کانٹا جو ہے وہ اس میں نہ رہے. اور یہ جو مسالہ ہم نے گریوی تیار کی ہوئی ہے اس میں ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے. تو آپ کو اگر یہ ریسیپی ہماری مچھلی کے سالن کی پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس کر کے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کس فارم میں مچھلی پسند ہے. تو یہاں پہ ہم نے تقریباً 10 منٹس جو ہے اس کی اچھے سے بھنائی کی ہے فش کی, تاکہ اس کی تھوڑی سی اسمیل جو ہے اگر ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی.
لیکن اس میں کوئی ایسی اسمیل نہیں تھی کیونکہ بالکل فریش جو ہے ہماری مچھلی تھی. یہاں پہ اس نے دھنیا ڈال دیا تھا اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. ہماری بہت ہی یمی سی مچھلی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے. تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.